اچھا شیخ، ابھی آپ نے شرک کا ذکر کیا، تو آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک پنڈی کے پیر ہیں، وہ مائک کے اندر باقاعدہ وہ شف شف کر دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ہزاروں میں لائنیں لگا کے کھڑے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جعلی پیر جو ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو مسمرزم ہے جی جی، اور اس قسم کے یہ جادو اور یہ تسخیر، یہ چیزیں یہ شیاطین کے پاس بہت زیادہ ہیں، جی جی، یہ بہت ہے۔ آپ کو لوگ بتائیں گے یہ جو اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے پاس کیا کرشمے تھے۔ مسیلمہ کذاب 200 سال سے زائد اس کی عمر تھی، اس کے پاس کیا کرشمے تھے۔ اور ذو عمر اور ذو کلا، بخاری میں ان کا تذکرہ آتا ہے، جیسے کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہو گئے۔ جریر بن عبداللہ البجلی نے اس زمانے میں، آپ کو پتا کہ یہ میڈیا، یہ ٹیلی فون، یہ ذرائع ابلاغ، یہ چیزیں تھیں، یمن سے ان کو لے کر کے کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے جاتا ہوں، ہمارا نبی ایسا، اس کی پیشانی ایسی ہے، اس کے دانت مبارک اس قسم کے، اس قسم کا خوبصورت ہے۔ جریر بن عبداللہ البجلی وہ خود اتنے خوبصورت تھے، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یوسف احد الامہ، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس امت کا یوسف یہی ہے۔ تو جب ان کو لے کر کے، ان کے پاس اتنے کرشمے تھے وہ زمانے جاہلیت کے، انہوں نے کہا آپ جس نبی کا تذکرہ کر رہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، تو ہمیں مدینہ نہ لے جاؤ، اس کا انتقال 3 دن پہلے ہو چکا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ نہ ٹیلی فون ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہتا آپ جس نبی کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم غلام ہیں، آئیں گے، ملیں گے، ابو بکر سے ملیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے دیگر دوستوں سے فی الحال ہماری مصروفیت ہے۔ مسلمان تو وہ ہو گئے، جریر بن عبداللہ البجلی کی، یہ بخاری آپ کو سنا۔ لیکن یہ کہ جس شخصیت اور جس عظیم ہستی کا ذکر خیر آپ کر رہے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جریر بن عبداللہ البجلی وہ تو چونک گئے، ان کو تو ہلا کر کے رکھ دیا کہ وہ جیسے آگے وہ گئے، قافلہ آگے، کسی قافلے سے پوچھا کہاں، قافلہ والے بھی افسردہ ہے، کہاں سے آ رہے؟ مدینے سے آ رہے، کئی دن سے وہاں سے نکلے۔ پیارے پیغمبر کا کیا حال ہے ان کا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی 3 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ کرشمے بھی ہوتے ہیں یہ سب کے پاس۔ یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جنات منات کا میں اتنا ماہر ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا جی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا۔ اور بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ زیادہ مجھے چھیڑیں گے نا، تو میں جن کو یہاں سے امریکہ میں کہہ دوں گا کہ تو نکل جا، انشاءاللہ جائے گا، لیکن میں یہ کم کرتا نہیں ہوں۔ اچھا، سمجھے؟ یہ کسی کی صداقت کی دلیل نہیں، یہ اس کی پیری کی نہیں ہے۔ سب سے بڑا پیر جنید بغدادی کے بقول وہ ہے جو نبی کی سنت کا پابند ہو، سبحان اللہ، بالکل ایسے دین کا پابند ہو۔ یہ ہوا میں اڑنا، یہ یہودیوں کے پاس اس وقت جو جادو ہے، ہوا میں اڑنا، یہ ہندو بھی اڑتے رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے مشائین اور اشراقیین جو فلاسفہ کے 2 طبقے ہیں، ان کی تفصیلات میں جا کر کے فیثاغورس، بطلمیوس، اور یہ آپ کو بتا دوں گا تو آپ حیران ہوں گے ان کے پاس کیا سے کیا کرشمے نہیں تھے۔ یہ ساری چیزیں کوئی ایسی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ پیر کی زندگی کو دیکھو، نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن و سنت سے واقف بھی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ اس کی کرامتیں دیکھیں، وہ کرامت نہیں ہے، اور اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جی میں تو بڑی میری کرامتیں ہیں۔ اور اچھا شیخ، یہ جو جنات کی آپ نے بات کی، تو یہ باقاعدہ آپ نے یہ علم بھی کسی سے سیکھا؟ علم یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ سے لے کر والناس تک جو ہے نا، اس کے سامنے وہ ہیچ ہے۔ ان کی بدماشی آپ نے دیکھا کہ یہ آسمانوں تک جاتے، مورچے بنا کر کے وہاں فرشتوں کی میٹنگ ہوتی تھی، اس کو بھی سنتے تھے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ان پر پابندی لگی، بارڈر بندی ہوگی، سرحد بندی ہوگی۔ اب اس سے آپ دیکھیں کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنَ الْمَقَاعِدِ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اب کوئی بھی چوری چھپکے سے اگر کان لگاتا بھی ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے چمکتا دمکتا تارا میزائل کی طرح اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور یہ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ، اچک لیتا کسی بات کو چوری چھپکے سے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، چمکتا۔ یہی آیت ہے، اور اسی سے اس آیت کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو ناچنا شروع کرے گا وہ جن والا آدمی جس پر جن آ گیا۔ یہ وہی میزائل ہے، میزائل والی آیت بھی خود، میزائل خود بھی ان کے لیے ہے، اور آیت بھی اس قسم کی بھاری ہے۔ سورہ صافات میں بھی ہے، دیگر صورتوں میں۔ ایسا کئی دفعہ سنا بھی ہے کئی حضرات